مولا سب کو سلامت رکھے، سب کی جان و مال عزت آبرو کی سلامت رکھے، کوئی پریشانی نہ دیکھے، اور غم ہو انہیں تو صرف آل محمد کا غم ہو۔ اور فرمانا مولا علی کیا فرمایا؟ انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں، میں مومنین کی نماز ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کے دل میں علی کی محبت ہے وہ ہر وقت کا نمازی ہے۔ نماز کا وقت ہے تو نمازی ہے، نماز کا وقت نہیں ہے تو نمازی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی محبت نماز ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز پڑھنی چاہیے، یہی سوچ کر کہ یہ نماز ہی تو ہے۔ اچھا نماز کیا ہے؟ نماز کا ظاہر یہ اٹھنا بیٹھنا ہے، لیکن نماز کا باطن علی کی محبت ہے، علی کی ولایت ہے۔ تو پھر مولا فرماتے ہیں انا صلاۃ المومنین، ایک ہی جملے میں کہ انا صلاۃ المومنین، میں مومنین کی نماز ہوں۔ مولا یہ دوسرا جملہ انا صلاۃ المصلین، میں نمازیوں کی نماز ہوں، میں نمازیوں کی صلاۃ ہوں۔ یہ میری بات جب سمجھ میں آئی جب میں نے قرآن پڑھا تو قرآن میں مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی صلاۃ سے غافل ہیں۔ توجہ بہت ہی یہاں میں بتانا چاہتا ہوں، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، روایت نہیں ہے، حدیث نہیں ہے، یہ آیت ہے قرآن کی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جہنم ہے ان نمازیوں کے لیے، ویل ہے جو صلاۃ سے غافل ہیں۔ مولا نے فرمایا انا صلاۃ المصلین، نمازیوں کی صلاۃ میں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر نمازی جہنم میں نہیں جائے گا، وہ جائیں گے جو علی سے غافل ہیں، جو علی سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ دونوں جملے مکمل ہے، انا صلاۃ المومنین، انا صلاۃ المصلین۔ پھر مولا نے فرمایا انا حی علی الصلاۃ، انا حی علی الفلاح، انا حی علی خیر العمل۔ یہ جملے آپ کے لیے نئے نہیں ہیں، یہ اذانوں میں سنتے ہیں آپ، حی علی خیر العمل، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ مولا فرماتے ہیں حی علی الصلاۃ میں ہوں، حی علی الفلاح میں ہوں، حی علی خیر العمل میں ہوں۔ اس کا ذن 5 وقت پردے ہی پردے میں کہتا ہے آؤ علی کی طرف، جلدی کرو علی کی طرف، دوڑو علی کی طرف۔ اسلام ہے محمد علی کا ذکر کرنے والوں کو، علی کا نام لینے والوں کو، لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ کتاب مبین یہ آیت ہے قرآن مجید کی کہ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے کہ جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو۔ لیکن یاد رکھیے کتاب مبین کے ساتھ ادھر ادھر توجہ نہ کیجیے، اس لیے کہ عبادت میں ادھر ادھر نہ دیکھیے، مرکز پہ نظر رکھیے، مرکز پر۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کوئی خوشگوار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو، یعنی ہر کچھ سب کچھ کتاب مبین میں ہے، یعنی قرآن میں ہے۔ اب کتاب مبین کو نہ پیغمبر نے اکیلا چھوڑا، نہ خدا نے اکیلا چھوڑا، بلکہ کتاب مبین کے ساتھ ایک امام مبین کو بھی چھوڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کتاب مبین کے ساتھ ہے امام مبین۔ اب کتاب مبین کا یہ دعویٰ ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ہر خوشگوار کتاب مبین ہے، تو پھر ہر خوشگوار امام مبین میں بھی ہونا چاہیے۔ اب یہ کون بتائے گا کہ امام مبین میں کیا کیا ہے؟ یہ بھی کسی سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی کتاب تو بتا کہ کتاب مبین میں جو سب کچھ ہے امام مبین میں کیا کیا ہے؟ سورہ یاسین آیت نمبر 12 پڑھ کر آواز بھی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر شے کو رکھ دیا امام مبین میں۔ پیغمبر سے پوچھا سرکار
وہ امام مبین کون ہے؟ کیا وہ امام مبین انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ امام مبین زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا وہ قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ کیا سرکار پھر کون ہے امام مبین؟ پیغمبر نے مولا علی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہ نے ہر شے کا ایسا جس میں کر دیا ہے اور کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب ہے۔ کتاب مبین میں ہے، چونکہ امام مبین میں بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی ہے قرآن کے ساتھ، قرآن ہے علی کے ساتھ، کیونکہ قرآن ہے کتاب مبین، علی بن ابی طالب ہے امام مبین۔ اچھا ایک اشارہ دیتا ہوں سمجھنے والوں کے لیے، یہ جو آیت ہے قرآن کی کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا امام مبین میں۔ چاہیے ابھی نہ صحیح مجلس کے بعد قرآن کھول کے دیکھ لیجیے گا، اس آیت کا نمبر 12 ہے۔ یہ اشارہ ہے، اشارہ یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں، 12 عدد بتا رہے ہیں کہ امام مبین 12 ہی ہوتے ہیں۔ کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا، کس میں؟ امام مبین میں۔ اور صرف علم تک محدود نہ کیجیے گا مولا، اس لیے کہ آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ ہم نے علم کا احصاء کیا، کل شیء احصیناہ، ہر شے کا احصاء۔ اور رہی بات علم کی، تو علم یہ ہے کہ مولا کائنات سفر کر رہے ہیں، ساتھ میں جناب عمار بھی ہیں، مولا کے صحابی، مولا کے جانے والے جناب عمار مولا کے ساتھ ہیں، مولا سفر کر رہے ہیں۔ وادی نمر سے مولا کا گزر ہوا، وادی نمر چوٹیوں کی وادی، جیسے ہی وادی نمر میں چوٹیوں کی وادیوں میں جناب عمار مولا علی کے ساتھ پہنچے تو جناب عمار نے دیکھا تھا حد نظر، جہاں تک نظر جا رہی ہے چوٹیاں ہی چوٹیاں، ایک سیلاب ہے چوٹیوں کا جو ان تک چلا رہا ہے۔ چونکہ جناب عمار نے پہلی بار دیکھا تھا، دیکھتے ہی کہا بلند ہے وہ ذات جو ان لاتعداد چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو مولا نے عمار کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا عمار ایسا نہ کہو کہ بلند ہے وہ ذات جو ان چوٹیوں کی تعداد کو جانتی ہے، بلکہ کہو بلند ہے وہ ذات جو ان کی خالق ہے، جو ان کو خلق کرتی ہے۔ جناب عمار نے کہا مولا میں تعداد کے بارے میں کیوں نہ کہوں؟ کہ اس لیے کہ اے عمار ان کی تعداد کو میں علی بھی جانتا ہوں، صرف تعداد نہیں جانتا ہوں بلکہ یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، ان میں مادہ کتنی ہے۔ جائیے جا کے گھر پہ جا کر شکر کا سجدہ کیجیے گا کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو نر اور مادہ کا پتہ رکھتے ہیں، ان کے ماننے والے نہیں ہیں جو یہ نہ بتا سکے کہ اونٹ ہے کہ اونٹنی ہے۔ تاریخ پڑھیے، تاریخ پر پتہ چلے گا، اس لیے کہ ہر چیز کا بیان کرنے کا وقت نہیں ہوتا، نہ وقت ہوتا ہے نہ محل ہوتا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر شے کا احصاء کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے قرآن نے دعوت لا رقب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خوشبودار ایسا نہیں ہے جس کا ذکر کتاب مبین میں نہ ہو، بلکہ مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، صلوات پڑھیے مولا علی کے پانچ وقت کی نماز رکھی 17
دیکھے گا لفظ غسل قرآن میں 3 ہی دفعہ آیا ہے. ہر بات تھوڑی نہیں جاتی. کچھ خود بھی سمجھ کے خود محنت میں تھوڑی کر رہا ہوں, تھوڑی آپ بھی محنت کیجیے. اور ایک صلوات کا سہارا لیجیے آپ. آگے بات سمجھ. اچھا وضو کے بعد کیا کرنا پڑتا ہے؟ مسح. کتنی چیز کا مسح ہوگا؟ 3 چیز کا. سر اور دونوں پیر. چاہیے جا کے قرآن دیکھے گا لفظ مسح قرآن میں 3 دفعہ آیا. حاجی جب حج کرنے جاتے ہیں, جو حاجی بیٹھے ہیں مجلس میں وہ تعین کریں گے, خانہ کعبہ کا کتنے طواف کرتے ہیں؟ 7 طواف کرتے ہیں. چاہیے جا کے قرآن میں دیکھے گا لفظ طواف قرآن میں 7 ہی دفعہ آیا. اولو العزم نبی کتنے ہیں؟ 5. چاہیے جا کے قرآن دیکھے گا لفظ عزم قرآن میں 5 دفعہ آیا. اور اب تک جو نہیں بولے وہ ایک جملے میں ضرور بولیں گے. یہ بتائیے کہ ہمارے امام کتنے ہیں؟ امام ہے 12. چاہیے جا کے قرآن دیکھیے گا لفظ امام قرآن میں 12 ہی دفعہ آیا. رسول کے خلیفہ کتنے ہیں؟ 12. لفظ خلیفہ قرآن میں 12 دفعہ آیا. رسول کے وصی کتنے ہیں؟ 12. لفظ وصیت قرآن میں 12 ہی دفعہ آیا. میں تو چھوٹا سا طالب علم, آپ نے بڑے بڑے علامہ کو مولویوں کو سنا ہے, اور یہ حدیث سب سے سنی ہوگی کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73. 73 سنیے نا حدیث پیغمبر کی. سرکار نے فرمایا کہ میری امت میں کتنے گروہ ہوں گے؟ 73. اگر ایک گروہ ہو تو عربی میں کہتے ہیں حزب. اچھا دیکھیے, چلیے اچھا پہلے یہ بات بتا دیتا ہوں کہ اگر ایک گروہ ہو تو عربی میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ حزب. اور بہت سارے ہم جمع ہو تو لفظ احزاب آتا ہے. پیغمبر نے فرمایا میری امت میں 73 گروہ ہوں گے. ایک گروہ ہو تو حزب, بہت زیادہ ہو تو احزاب. چاہیے جا کے قرآن دیکھیے گا قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ احزاب, اس کی آیتیں بھی 73 ہیں. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ فرقے 73 ہی ہوں گے. اچھا یہ جو عدد ہے علم العدد, یہ بھی ایک علم ہے. علم العدد عدد کا علم, یہ ایک علم. اور علماء علم العدد نے بتایا, ایک کلیہ دیا, ایک فیصلہ دیا, ایک قانون دیا کہ اگر کسی سورے کا کسی آیت کا مصداق نہ مل رہا ہو تو وہ کہتے ہیں کہ عدد نکال لیجیے, پتہ چل جائے گا کہ کون کس سورے کا مصداق. پھر وہ مثال دیتے ہیں, مثلاً توجہ, مثلاً قرآن میں محمد کے نام کا سورہ ہے, سورہ محمد قرآن میں ہے, لیکن قرآن میں علی کے نام کا سورہ نہیں ہے, فاطمہ کے نام کا سورہ نہیں ہے, حسن کے نام کا سورہ نہیں ہے, حسین کے نام کا سورہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ عدد نکالیے, عدد سے پتہ چلے گا کہ کون کس سورے کا مصداق ہے. حضرت علی علیہ السلام کے نام کے کتنے عدد ہیں؟ جو جانتا ہے وہ جانتا ہے, جو نہیں جانتا وہ آج جان لے. اور یاد رکھے کہ حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد ہیں 110. علی کے نام کے عدد ہیں 110. کتنے عدد ہیں؟ 110. چاہیے جا کے قرآن دیکھیے گا, قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ کہف, اس کی آیتیں بھی 110. علی کے نام کے عدد بھی 110. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ کہف سورہ علی ہے. عدد نے بتایا کہ سورہ کہف سورہ علی ہے, سورہ کہف سورہ علی ہے, کسی اور سورہ کی تلاوت نہیں کی.
بہت عزت دار ہوں یا بہت میں بزرگ سمجھا جاتا ہوں تو میں یا علی کیوں کہوں؟ کوئی کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، رسول سے بڑا تو نہیں ہو سکتا۔ چلیے اس کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے وہ نعرہ حیدری کا جواب نہ دے، وہ یا علی نہ کہے جو رسول سے بڑا ہو، کیونکہ رسول نے تو خود خیبر کے میدان میں نعرہ علی پڑھی، نعرہ علی اما ظہر لجائے تجدو ہنر لگا فی النوائل۔ اور آپ کبھی شرمندگی محسوس نہ کیا کیجیے، اس لیے کہ یہ ذکر علی، یہ علی بن ابی طالب کا ذکر، اور نہ جانے کتنی مرتبہ پیغمبر نے فرمایا یا علی یا علی یا علی۔ جب بھی احادیث مولا کے عظمت کا بیان فرمایا یا علی یا علی، کبھی مولا کو مخاطب کر کے فرمایا یا علی یا علی۔ جب رسول نے یا علی کہنے میں شرمندگی محسوس نہیں کی تو پھر ہماری حیثیت کیا، ہماری اوقات کیا؟ پیغمبر اچھا کتنے عدد؟ 110 کس کے؟ حضرت علی علیہ السلام۔ اور سورہ کہف کی آیتیں، اچھا بات تو پوری نہیں ہوئی، سورہ کہف کی آیتیں بھی 110، حضرت علی کے نام کے عدد بھی 110۔ تو مولا حسین نے نو کے نیزہ پہ جانے کے بعد کسی اور سورہ کی تلاوت کیوں نہیں؟ سورہ کہف کی تلاوت کیوں؟ کہ اس لیے کہ سورہ کہف سورہ علی ہے، سورہ علی ہے۔ امام حسین نے نو کے نیزہ پہ جانے کے بعد سورہ کہف کی تلاوت کر کے دنیا والوں کو پیغام دیا ہے کہ دنیا جان لے کہ میں نے جو سر کٹایا ہے وہ کسی اور کے لیے نہیں، اپنے باپ کی ولایت کے لیے۔ ایک بات اور یاد آ گئی مجھے، اچھا دیکھیے حضرت علی علیہ السلام کے نام کے عدد ہے 110 کے ذہن میں رکھیے گا۔ ایک چیز اور ہے جس کے نام کے عدد 110 ہے، اور وہ چیز جس میں وہ چیز نہ ہو، وہ کیا ہے؟ وہ ہے نمک۔ نمک، نمک کے عدد ہے 110۔ نہیں پوچھے آپ، نمک کے عدد ہے 110۔ یہی وجہ ہے کوئی انسان کسی کے یہاں ایک وقت کھانا کھائے، 10 دن کھانا کھائے، 1 مہینہ کھائے، اس کے بعد وہ بے وفائی کرے، غداری کرے، دھوکے بازی کرے، سورہ علی۔ اب آگے چلیے، جناب فاطمہ زہرا کے نام کے کتنے عدد ہے؟ 135۔ یہ جو بتا رہا ہوں سب کو یاد رکھیے گا۔ حضرت علیہ السلام کے نام کے عدد 110،
جناب فاطمہ زہرا کے نام کے عدد 135. چاہیے جا کے قرآن دیکھیں گا، قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ طٰہٰ، اس کی آیتیں بھی 135. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ طٰہٰ سورہ فاطمہ ہے. امام حسن علیہ السلام کے نام کے کتنے عدد ہیں؟ 118. چاہیے جا کے قرآن دیکھیں گا، قرآن میں ایک سورہ ہے سورہ مومنون، اس کی آیتیں بھی 118 ہے. یعنی یہ عدد بتا رہے ہیں کہ سورہ مومنون سورہ امام حسن ہے. امام حسین کے نام کے عدد کتنے ہیں؟ 128. قرآن میں سورہ ہے سورہ نحل، اس کی آیتیں بھی 128. یعنی عدد نے بتایا قرآن میں سورہ علی بھی ہے سورہ فاتح بھی ہے. یعنی عدد نے بتایا قرآن میں پنجتن بھی ہے. دیکھیں میدان مباہلہ میں، ابھی مباہلہ گزرا ہے پچھلے مہینے میں، میدان مباہلہ میں جب پنجتن پہنچے تو عیسائیوں کا جو سب سے بڑا عالم تھا اس نے پنجتن کو دیکھتے ہی اپنی قوم سے کہا ان سے مباہلہ نہ کرنا، اس لیے کہ میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے. عیسائیوں کے عالم نے کیا کہا؟ ان سے مباہلہ نہ کرنا، میں نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا ہے. انجیل میں ان کا ذکر ہے. خیبر کے میدان میں مرحب نے ایک نجومی یہودی عالم کو قلعے کی چھت پہ بٹھایا تھا اور اس سے کہا تھا کہ جو بھی مسلمان میدان میں آئے اپنے حساب و کتاب سے مجھے بتاتے رہنا، میں اسی اعتبار سے تیار ہو کے جاؤں گا. اب فلاں مسلمان آیا، مرحب گھبرانا نہیں، اب فلاں مسلمان آیا، مرحب گھبرانا نہیں، اب فلاں مسلمان آیا. 39 دن تک یہی کہتا رہا، لیکن جب 40واں دن آیا تو وہ مرحب مورے کا آیا گھوڑے پر سوار ہو کے رسول کا علم لے کے جب میدان میں پہنچے تو وہ یہودی نجومی عالم قلعے کی چھت سے بھاگنے لگا. مرحب نے کہا کیا ہوا، کیوں بھاگ رہا ہے، اب کون مسلمان آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ وہ مسلمان نہیں، اسلام آ رہا ہے. اب تیری خیر نہیں ہے، اب تو مارا جائے گا. کہ کیوں؟ کہ اس لیے اب وہ آ رہا ہے جس کے بارے میں نے توریت میں پڑھ رکھا ہے کہ اس کے آنے کا انداز یہ ہوگا، تلوار یہ ہوگی، گھوڑا یہ ہوگا، اب تو مارا جائے گا. عیسائیوں کے عالم نے کیا کہا؟ ہم نے ان کے بارے میں انجیل میں پڑھ رکھا. یہودیوں کے عالم نے کیا کہا؟ ہم نے ان کے بارے میں توریت میں پڑھ رکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا عیسائیوں کو پنجتن انجیل میں مل گئے، عیسائیوں کو پنجتن انجیل میں مل گئے، یہودیوں کو پنجتن توریت میں مل گئے. یہ کیسی دنیا ہے؟ اسے قرآن میں نہ علی ملتے ہیں، نہ فاطمہ ملتی ہے، نہ حسن ملتے ہیں، نہ حسین ملتے ہیں. اس لیے کہ ہر خشک تر قرآن، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز قرآن میں نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کا دعویٰ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خشک تر ایسا نہیں ہے جس نے قرآن کو نہ چھوڑا نہ اپنے حالی کو نہ چھوڑا. اب ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھے تو پھر کہے کہ یہ چیز کہاں لکھی ہے، وہ چیز کہاں لکھی ہے. یہ کون بتائے گا؟ یہ وہ بتائیں گے جو قرآن کے ساتھ ہیں. کون؟ امام مبین. اب وہ کسی زمانے کے امام مبین ہو، چاہے وہ پہلے امام مبین ہو، چاہے وہ دوسرے امام مبین ہو، چاہے وہ تیسرے امام مبین ہو، اور ہمارے اور آپ کے زمانے کے امام مبین ہر ضرورت ان میں ہے. اس لیے کہ لا رب ولا یابس الا فی کتاب مبین. کوئی خوش ہوتا نہیں جس کا ذکر کتاب